اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر راؤ اور آپ کو ہائیڈ پارک میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، اس وقت پاکستان کے میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ دو اخباری کالمز کا بہت ذکر ہو رہا ہے. ایک کالم انصار عباسی صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے جو کالم لکھے ہیں جنگ میں، اور اس کے علاوہ جاوید چودھری صاحب جو پاکستان کے ایک مشہور و معروف صحافی ہیں وہ بھی، اور جیسے انصار عباسی صاحب بھی مشہور و معروف ہیں، انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کالم لکھے ہیں. جاوید چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ سے، اس کے بعد انہوں نے کالم لکھا. پہلے تو انہوں نے ان کے بارے میں لکھا، تو اس کی تعریف و توصیف کے بارے میں ان کی، لیکن دوسرے کالم میں اور انہوں نے بات کی جو بیسکلی جو چیزیں جو میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ باجوہ صاحب عمران خان کو کیسے اقتدار میں لے کے آئے، کیسے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کروایا گیا، کیسے ان کو سپورٹ کیا گیا، کیسے ان کو نااہلی سے بچایا گیا. لیکن اس میں ساتھ ساتھ جہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے جاوید چودھری نے اور انصار عباسی نے، ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب کو کوئی شاید اللہ واسطے کا پاکستان پیپلز پارٹی سے دشمنی ہے، پتہ نہیں ان کی کوئی ان کو کوئی وہ موقع جانے نہیں دیتے. کہیں کی بات ہو، کہیں کا ذکر ہو رہا ہو، کسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہو تو ان پہ انہوں نے ضرور گھسیٹ کے اس کو پیپلز پارٹی کو اس میں لے کے آ جانا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان پہ انہوں نے مخالفت کرنی ہے اور ان پہ تنقید کرنی ہے اور ان پہ کیچڑ اچھالنا ہے. تو ابھی جو کالم تھے جس پہ اصل جو چیزیں تھی، جو باجوہ صاحب نے جیسے جیسے کام کیے، نواز شریف صاحب کو سپورٹ دی اور عمران خان کو سپورٹ دی، اس پہ بات کرنے کے انہوں نے اس میں سے بھی نکال لیا کہ زرداری صاحب کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں انہوں نے اس میں کچھ غلطیاں نکال لی، اور انہوں نے کہا کہ جو باجوہ صاحب نے 2 NRO دیے ہیں. ایک NRO پہلا عمران خان کو دیا جب ان کو نااہلی سے بچایا، صادق امین ڈکلیئر کروایا، اور دوسرا NRO انہوں نے پیپلز پارٹی کو دیا. تو اس سلسلے میں ہمارے ایک دوست ہیں، بہت ہی اچھے پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، لیکن دانشور ہیں اور رائٹر ہیں، امام بخش صاحب. امام بخش صاحب نے اس کے بارے میں چند حقائق بیان کیے ہیں. تو ہم آج ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ انہوں نے جو حقائق بیان کیے ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جو انصار عباسی صاحب نے اسپیشلی جو زرداری صاحب کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں لکھا ہے اس میں کتنا وزن ہے، اور کیا وہ بات صحیح ہے کہ وہ انہوں نے ایک اور جو نا صافتی بدیانتی کا ایک اور ثبوت دیا ہے. ناظرین، امام بخش صاحب لکھتے ہیں کہ نون اور بوٹ کی مشترکہ پیداوار کے 2 آئٹموں انصار عباسی اور جاوید چودھری نے پاکستان کی ناموس اور آئین کے خون پر رچائی گئی جنرل باجوہ اور عمران نیازی کی ناجائز محبت کے بارے میں انکشافات کیے ہیں کہ وہ کیسے غیر قانونی بنی گالہ محل کو جائز کرایا گیا اور عمران نیازی کے نااہلی کیس میں واضح ثبوتوں کے باوجود اسے صادق و امین قرار دلوایا گیا. ان انکشافات کے علاوہ آصف زرداری کے خلاف پروپاگنڈا کر کے اپنی 7 نسلوں کی روٹیاں پکے کرنے والے انصار عباسی اور جاوید چودھری نے آصف زرداری کے خلاف بھی زہر اگلا ہے کہ جنرل باجوہ نے آصف علی زرداری کے کیسز راولپنڈی سے کراچی شفٹ کر کے NRO دیا، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی PDM سے الگ ہو گئی. پاکستان کو ذلت اور دیوالیہ پن سے دوچار کرنے کے باوجود عمران خان کے معاشقے پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن آصف زرداری کے بارے میں ہم چند حقائق بیان کرنا چاہتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، جن کے چشمدید گواہ سارے پاکستانی عوام ہیں. نمبر 1، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ عمران نیازی کی حکومت کو آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے، لیکن PDM میں شامل دوسری جماعتوں کا سارا زور پارلیمنٹ سے استعفے دینے اور لانگ مارچ پہ تھا. پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ استعفے آخری آپشن ہونا چاہیے. اس اختلاف کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی PDM سے راہیں جدا ہو گئی. تو یہ بالکل جھوٹ اور حقائق پہ مبنی نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے جو کراچی سے کیسز راولپنڈی سے کراچی منتقل کروا کے PDM سے الگ ہوئی. تو یہ سب کو پتا ہے، اس بات کا سب لوگ جانتے ہیں، پورا پاکستان گواہ ہے، میڈیا گواہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف شروع دن سے یہی رہا تھا کہ استعفے نہیں دینے چاہیے اور ہمیں پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی لانی چاہیے. جیسے کہ یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے سینیٹر منتخب کروایا 1 سال پہلے، اس کے بعد انہوں نے
عمران خان کو حکومت کو بھی بالآخر ووٹ کے ذریعے ہی بھیجا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ناظرین، یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، یہ امام بخش صاحب نے نہیں لکھا، کہ آصف علی زرداری کے خلاف کیسز، وہ کراچی کے رہنے والے ہیں، وہ سندھ کے رہنے والے ہیں، ان کا ڈومیسائل وہاں پہ ہے، ان کی زمینیں وہاں پہ ہے، ان کا حلقہ انتخاب وہاں پہ ہے، تو کس قانون کے تحت ان کے کیس رجسٹرڈ اسلام آباد میں کیے گئے تھے؟ کیا وہ ان کا بنیادی حق نہیں تھا؟ تو کیا این آر او اس کو کہتے ہیں کہ اپنا بنیادی حق لینے کو این آر او کہتے ہیں؟ این آر او تو میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب جیسا کہ نواز شریف صاحب نے لیا، این آر او تو وہ ہوتا ہے جو کہ عمران خان کو جنرل باجوہ نے دلوایا، ان کو نااہلی سے بچوایا، ان کو بچایا، ان کو ان کے جو بنی گالا کو ریگولرائز کرایا. تو یہ چیزیں این آر او ہیں. تو کس منہ سے اور کس چیز سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی سے کیس کراچی میں منتقل کروا کے این آر او دے دیا؟ ناظرین، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کی خواہش مٹانے اور پارلیمنٹ سے استعفے نہ دینے کے بعد پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا آئینی موقف مانا اور عمران نازی کو پارلیمنٹ کے ذریعے ہی عہدے سے فارغ کیا. نمبر 3، کسی دلیل و ثبوت کے بغیر فقط الزامات لگا کر کیسز بنا کر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تارپور کو پابند سلاسل کیا گیا. جہاں آصف علی زرداری کی دوائیوں کے لیے درکار فریج تک بھی مہیا نہیں کیا گیا، لیکن ہائیبرڈ رجیم کی پوری طاقت کے باوجود رتی بھر کرپشن ثابت نہ ہوئی. مزید برآں بنیادی طور پر سندھ سے راولپنڈی کیسز منتقل کرنا ایک غیر آئینی عمل تھا. اگر وہی کیسز جائز طور پر کراچی منتقل ہو جاتے ہیں تو اعتراض کس بات کا؟ ان بدبختوں کی خباثت کا اندازہ لگائیے کہ وہ جھوٹے کیسز آج تک کراچی منتقل نہیں ہوئے. آصف زرداری پیشیاں بھگت رہے ہیں. اگر کیسز کراچی منتقل نہیں ہوئے تو آصف علی زرداری کو این آر او کیسے ملا تھا؟ یعنی آصف علی زرداری کے خلاف کیسز، ان کی کہانی سرے سے ہی جھوٹی ہے. اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس بے ضمیر جوڑے انصار عباسی اور جاوید چودھری نے اپنے مشترکہ پروپیگنڈے میں یہ کہیں ذکر نہیں کیا کہ ہمہ وقت چور کا نعرہ لگانے اور این آر او نہ دانے کے دعوے دار عمران نازی نے کیسے سزا یافتہ مجرموں نواز شریف اور مریم نواز کو غیر قانونی طور پر جیل سے آزاد کیا اور نواز شریف کو جعلی میڈیکل رپورٹس پر عیاشی کے لیے بیرون ملک روانہ کر دیا. آصف علی زرداری کو این آر او کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے ان نام نہاد صحافیوں کے نزدیک یہ شاید باجوہ کا احسان تھا، این آر او نہیں تھا. تو ناظرین، یہ امام بخش صاحب نے یہ حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں، قوم کے سامنے رکھے ہیں. تو یہ اب آپ کا کام بنتا ہے، قوم کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کو دیکھے، سمجھے اور خود فیصلہ کرے کہ کیا واقعی آصف علی زرداری کو این آر او دیا گیا تھا، یا اگر این آر او دیا گیا تھا، اگر کسی کو دیا گیا تھا عمران خان کے علاوہ این آر او، تو وہ نواز شریف کو دیا گیا تھا، جو کہ سزا یافتہ تھے، جو جیل میں تھے. ان کو باہر اس طرح سے جیسے اس سے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، اس طرح سے انہوں نے نکال کے باہر 1 منٹ میں ان کو باہر بھجوا دیا اور عمران خان دیکھتے ہی رہ گئے. تو یہ اصلی این آر او تھا. آصف زرداری کے کیسز منتقل کرنا این آر او نہیں تھا. اور پوری دنیا جانتی ہے، سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک شروع سے موقف تھا کہ ہم نے نہ دھرنا کی سیاست کرنی ہے اور نہ ہم نے استعفوں کی سیاست کرنی ہے. تو یہ ایک ایسا اصولی موقف تھا. آپ اس پہ موقف پہ غلط یا صحیح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجکلی ٹھیک تھا یا نہیں تھا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موقف نہیں تھا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. تو ناظرین، آج کا یہ میرا ولاگ آپ دیکھیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس پہ غور کریں کہ کیا ان کی باتوں میں وزن ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان باتوں میں وزن ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں پہ خیال